یسوع مسیح کا مکاشفہ یونارف کی معرفت اس کا 11واں باب اس کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور جب 7واں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہو گئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ خداوند یسوع مسیح میں پاسٹر ندیم کا آپ سب کو سلام پہنچے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل گھرانہ کے ساتھ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہوں گے۔ آئیے عزیزو، کلام خدا میں سے عزیزو، آج ہم آگے بڑھیں گے۔ جو ہمارا عزیز و مضمون چل رہا تھا کہ جو مصیبت کا دور ہے، اور جو بات ہو رہی تھی کہ وہ مصیبت کا جو دور ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے، نہ کہ مسیحیوں کے لیے، یعنی کہ بلیور لوگوں کے لیے۔ اور کلام خدا میں سے ہم نے یسوع مسیح کا مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت اس کا 12واں باب اس کی 5ویں آیت کو ہم نے عزیز و تلاوت کیا تھا، اور اس کے بارے میں جو نیکسٹ سرمن آپ تک پہنچا ہے اس سے آگے بڑھیں گے۔ اور وہاں پر لکھا ہے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سو عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کی آگے بادشاہی کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور کوشچن تھا یہ کہ کیا ایسا ہے کہ خداوند مسیح کی زمینی بادشاہی آ چکی ہے؟ عزیزو، ہم اس پر آج غور کریں گے، اسی آیت کے اوپر۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ خداوند مسیح کی بادشاہی آ چکی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ماننے والوں کی ہے، اس لیے کہ مسیح کی جو ہے یہ بادشاہی آ چکی ہے۔ لیکن عزیزو، یہ خیال غلط ہے، اور یہ تعلیم بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ خداوند مسیح حقیقی طور پر دوسرے بادشاہوں کی طرح اس زمین پر عزیزو حکومت کریں گے، اور ان کی بادشاہت کا کوئی روحانی مطلب نہیں ہے، بلکہ لفظی معنوں میں یہ پوری ہوگی۔ جو خداوند یسوع مسیح کی معرفت یوحنا تک یہ پیغام پہنچا، جو مکاشفہ 11واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب 7واں نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور مسیحی لوگ عزیزو پہلی صدی سے آج تک یہی دعا کرتے آ رہے ہیں، جو متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھائی، اور لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ کیا جی؟ تیری بادشاہی آئے۔ عزیزو، جب تک کلیسیا اس زمین پر ہے یہی دعا ہوتی رہے گی، جب تک خداوند مسیح کی حقیقی بادشاہی اس زمین پر قائم نہ ہو جائے۔ ہمیں جب کلام خدا میں عزیزو ہم اس پہ بڑھتے ہیں تو ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 32ویں آیت کو ہم جب دیکھتے ہیں، جہاں پر فرشتہ کی معرفت کہا گیا، اور لکھا ہے کلام خدا میں کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس سے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ عزیزو، خداوند مسیح ابھی تک داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھے۔ خداوند مسیح جس تخت پر بیٹھے ہیں وہ ان کا اپنا تخت نہیں ہے، بلکہ ان کے باپ کا تخت ہے۔ اور نمبر 2، وہ تخت آسمان پر ہے، نہ کہ زمین پر۔
آگے ہم بڑھتے ہیں کلام خدا میں، تو مکاشفہ 3 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ عزیزو، خداوند مسیح کا اپنا تخت داؤد کا تخت ہے جو یروشلم میں ہوگا، اور وہ اس تخت پر اپنی دوسری آمد پر بیٹھیں گے، جس کے بارے میں مسیح خداوند نے فرمایا، جو متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور خداوند مسیح نے فرمایا کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ پس عزیزو، مسیح کی زمینی بادشاہی ابھی ہونے والی ہے، اور اس آیت میں جو ہم نے عزیزو جس پر غور کرنا ہے، 30.5 سال کا وقفہ ہے، اور لکھا ہے کہ اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا۔ اگر ہم خداوند مسیح کی طرف دیکھیں تو وہ پیدائش کے فوراً بعد یکا خدا کے تخت تک نہیں پہنچایا گیا، بلکہ 30 برس تک اپنے والدین کے گھر میں رہے اور دوسرے انسانوں کی طرح گھر کا سارا کام کاج کیا۔ اور لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 23ویں آیت میں غور کرتے ہیں، تو اس کے بعد 3.5 سال کا جو پیریڈ ہے وہ منادی خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور پھر صلیب پر جان دینے کے 30 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس کے 40 دن بعد آسمان پر اٹھائے گئے، اور اب اپنے باپ کے تخت پر عزیزو بیٹھے ہیں۔ اور اس میں ایک خاص وجہ بتائی گئی ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا موت، قبر، شیطان، دنیا، جسم، گناہ پر غالب آئے اور فتح مند ہو کر اوپر اٹھا لیے گئے۔ دنیا کا کوئی اور انسان، نبی یا پیغمبر موت پر فتح مند نہیں ہوا، اور دنیا پر یا شیطان پر وہ فتح مند نہیں ہوا۔ سب نے موت اور شیطان اور جسم کی خواہشوں سے شکست کھائی ہے۔ صرف خداوند مسیح ایک واحد انسان تھے جو سب پر غالب آ کر خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئے ہیں۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ بچے کا یکا خدا کے تخت تک پہنچایا جانا مسیح کا مصر کو جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں، خداوند مسیح اپنے والدین کے ساتھ مصر گئے اور پھر واپس آ گئے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں بچے کے لیے جو کاچپ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کلیسیا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اوپر اٹھائی جائے گی۔ عزیزو، کلیسیا دلہن ہے، اور یہ لڑکا نہیں ہے۔ خداوند مسیح کا خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کی عزیزو بہت سی وجوہات ہیں، جس میں ہمیں عزیزو ان حوالہ جات کو آپ پڑھ لیں گے، میں آپ کے لیے رکھتا ہوں، جو مرکز 16واں باب اس کی 19ویں آیت، اور لوکا 22واں باب اس کی 19ویں آیت، اعمال 7 باب اس کی 55ویں آیت، اور رومیو 8 باب اس کی 34ویں آیت، اور افسیوں 6 باب اس کی 20ویں آیت، اور گلسیوں 3 باب اس کی پہلی آیت، اور عبرانیوں 1 باب اس کی 30 آیت، اور عبرانیوں 8واں باب اس کی پہلی آیت، اور پھر عبرانیوں 12واں باب اس کی 2 آیت میں، اور پھر عزیزو کلام خدا میں آگے 1 پطرس اس کا 3 باب اس کی 22ویں آیت، اور مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت میں، جبکہ کلیسیا کا خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنے کا ایک بھی عزیزو حوالہ نہیں ملتا۔ بہتر کیا ہے عزیزو؟ بہتر یہ ہے کہ جس طرح میں غالب آ کر باپ کے تخت پر بیٹھ گیا، اسی طرح غالب آ کر میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جائے۔ عزیزو، اپنا خیال رکھیے گا، دھیان رکھیے گا۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح نے جس طرح وہ غالب آئے، جس طرح انہوں نے جسم گناہ پر غلبہ حاصل کیا،
اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہر ایک اس کا پیروکار، اس کا ماننے والا، اس کا بلیور جو ہے وہ اسی طرح شیطان اور جسم اور گناہ پر غلبہ حاصل کر کے فتح مند ہو، اور فتح مند ہو کر میری آسمانی نہیں، اس زمینی، آسمانی بھی اور زمینی بادشاہت بھی جو زمین پر قائم ہونے والی ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ آئے گا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس 12 تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کا عزیز و انصاف کریں گے۔